اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور بے شک اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی اور اللہ نے توفیق دی، ہم نے عصر کی نماز بھی پڑھ لی۔ ظہر اور عصر کے درمیان ہمارے جتنے گناہ ہو گئے، جتنے صغیرہ گناہ ہو گئے، اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ ہم نے کھانا کھا لیے، دعا پڑھ لی، گناہ معاف ہو گئے۔ ہم نے کپڑے پہن لیے، دعا پڑھ لی، ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن سارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں جو آپ کو حدیث بتانے جا رہی ہوں، بہت خوبصورت حدیث ہے جو مسند احمد میں ہے اور مسند ابو یعلا میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا، اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے حساب میں۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم حساب اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور 2 فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں اس کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور قوت طاقت پہنچائے۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 جنون یعنی پاگل پن، نمبر 2 جزام جسے لیپریسی کہتے ہیں، اور نمبر 3 برس یعنی باڈی کے اوپر وائٹ پیچز آ جاتے ہیں، یعنی جسے ہم کہیں گے اسکن ڈیزیزز۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں، یعنی اس کی نیکیوں کو لکھا جاتا ہے اور اس کی برائیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب بندہ 90 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں، اور اس کی شفاعت قبول بھی فرماتے ہیں، اور اس کا لقب زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے وہ تمام نیک اعمال جو وہ برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ یہ تفسیر ابن کثیر اور معارف القرآن میں سے یہ حدیث لی گئی ہے، اسی لیے ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے اس بات کا کہ ہم سب سے پہلے تو نماز کے پابند بنیں۔ جب تک ہم نماز کے پابند نہیں ہوں گے ہمیں کوئی بھی فائدے والی حدیث ہمیں نفع نہیں پہنچائے گی۔ تو ہمیں سب سے پہلے نماز کا پابند ہونا ہے، جب نماز کے پابند ہوں گے تو تمام چیزیں تبھی ہمیں فیض پہنچائے گی۔ اور جتنا ہو سکے اپنی جوانی کو بہت زیادہ اللہ کی عبادت میں لگائیں، کثرت سے قرآن پڑھیں، نمازوں کی پابندی، نہ صرف نماز کی پابندی بلکہ اشراق، چاش، شوابی، تہجد کا بھی اہتمام کریں، تاکہ اگر بڑھاپے میں پہنچ کر بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یا سخت زیادہ ارذلی عمر کی وجہ سے ہم عبادت نہ بھی کر سکے تو جوانی کی عبادت جو ہم کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمام کی تمام ہماری عبادتوں کو نہ کرتے ہوئے بھی بڑھاپے میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ العظیم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بہت زیادہ نیک توفیق عطا فرمائے اور اپنی جوانی کو بہت زیادہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔